جناب اسپیکر کبھی ہمارے اب ان کی گورنمنٹ جو میں تو پھر وہی عرض کروں گا کہ ان کی تو تسلسل کے ساتھ یہ گورنمنٹ آ رہی ہے. جناب اسپیکر انہوں نے کبھی یہ پوچھا کہ جو آپ تھانوں کی ایسٹیمیشن کرتے ہیں اس کا معیار کیا ہے؟ جناب اسپیکر کم از کم یہ ہمارے ٹیکسز کا پیسہ ہے, اس کو اپنے ذاتی خواہشات کی نظر نہ کریں. پولیس کو میں نے لا اینڈ آرڈر میں سے ایک پولیس اس لیے جناب اسپیکر ہاؤس ان آرڈر ہوگا تو بات کروں. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جناب اسپیکر یوسف کسیلیا صاحب. کم از کم پولیس کی کارکردگی کو ڈٹرمن کریں. کیا یہ کنفرم ہے کہ غریب آدمی کی ایف آئی آر موقع پہ درج ہوتی ہے؟ جناب اسپیکر اس ایف آئی آر کے لیے اس کو 10 دن جناب اسپیکر جانا پڑتا ہے. ایک اور میں بات آپ کو جناب اسپیکر بتا دوں, اس وقت جو پنجاب میں جو ٹرینڈ ہے, ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ اگر کسی کی ڈکیتی ہوتی ہے جناب اسپیکر تو یہ ڈکیتی کا پرچہ نہیں دیتے. ڈکیتی کا پرچہ اس لیے نہیں دیتے کہ ڈکیتی کی ریکوری ضروری ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں چوری کا پرچہ دلوا دو. جناب اس وقت جو پوزیشن ہے پولیس کی, اس کو 163 ارب روپیہ دیں. ہر محکمے میں نہ کچھ سب اچھے ہوتے ہیں نہ ہی سب برے ہوتے ہیں, لیکن ان کی کارکردگی کو ڈٹرمن کریں. صرف اسی بات پہ نہ لگائیں کہ یہ لیں 163 روپیہ اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکر ہیں ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کریں. جناب اسپیکر صحافیوں کی بہبود کے لیے 1 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے. اب جناب اسپیکر میں آپ کو ایک عرض کروں گا اس میں کہ صحافت جو ہے اس ملک میں ایک بڑا مقام اس کا آپ کی جو سو کالڈ گورنمنٹس تھی ان سے پہلے, جب ہمارے بڑے بڑے اینکرز جس میں معین پیرزادہ, صابر شاکر اور ارشد شریف کا میں ادھر ضرور ذکر کروں گا جناب اسپیکر, جس طرح اس کو شہید کیا گیا جناب اسپیکر, اس کے بعد میرے خیال میں اسپیکر صحافت کا کیا معیار رہ گیا. جناب اسپیکر ہمارے صحافی 1 ارب روپے کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے صحافیوں کو آزادی دیں جناب اسپیکر, ان کو آزادی دیں, یہ اپنی بات کر سکیں. آپ 2 دن ان کو بات کرنے دیں جناب اسپیکر. یہ حکومت جس طرح انہوں نے صحافت پہ پابندی لگائی ہوئی ہے, 2 دن بات کرنے دیں, ان کو پتہ چل جائے کہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. جناب اسپیکر 1 ارب روپیہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحافیوں کے لیے کوئی بڑی اماؤنٹ ہے پنجاب میں. آج کل جو مہنگائی کا دور ہے, دیکھیں ہمارے ساتھ بھی تکلیفیں ہیں, ہمارے صحافی برادری کے ساتھ بھی تکلیفیں ہیں. وہ بھی ایک انسان ہے اور جو ہر انسان کی ضروریات ہیں ہر صحافی کی وہی ضروریات ہیں. تو میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ صحافت میں ایک مذاق کی طرح رکھا گیا پیسہ ہے کہ ایک صحافی کو آپ نے ایک اس بک میں بتا دیا ہے کہ یہ 50 ارب روپے آپ کے لیے ہے. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ اس 50 ارب روپے سے صحافیوں کے کوئی بنیادی حقوق جناب اسپیکر, کوئی بنیادی حقوق صحافیوں کے ایڈریس ہوں گے. تو اس رقم کو بھی بڑھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو جناب اسپیکر صحافیوں کو آزادی دیں, صحافت کو آزادی دیں جناب اسپیکر. یہ کیونکہ اس وقت دونوں گورنمنٹ سے آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. دیکھیں میری بات سنیں, میرے لیے سارے بڑے آنریبل ممبرز ہیں. اگر کسی نے یہاں پر خوش گپیاں لگانی ہیں تو کرنٹلی لابیز موجود ہیں, آپ وہاں جا سکتے ہیں. لیڈر آف اپوزیشن تقریر کر رہے ہیں تو آپ پلیز, میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سب خاموشی اختیار کریں. تھینک یو. جناب اسپیکر اب میں اس جو ہمارا صوبہ ہے اس کا جو مین شعبہ ہے اور جو ترقی اور معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھا میں کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر, یہ میں کوئی لفظ غلط نہیں بول رہا یا بغیر سوچے سمجھے نہیں بول رہا, یہ میں بڑا سمجھ کے بول رہا ہوں کہ ہماری معیشت میں مین کردار تھا زراعت کا جناب اسپیکر, ایگریکلچر کا. جناب اسپیکر اب پھر یہ کہیں گے ذرا یہ درست کر لیں کہ جس وقت پاکستان بنا تھا تو جی ڈی پی میں جناب اسپیکر جو گروتھ ریٹ تھا اس وقت 51% ایگریکلچر تھا جناب اسپیکر.
اور بدقسمتی سے جناب اسپیکر اس وقت 24% ہے. زراعت کا حصہ اس وقت 24% رہ گئے ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اور وہ جناب اسپیکر غلط پالیسی کب شروع ہوئی؟ وہ جناب اسپیکر غلط پالیسی شروع ہوئی 1985 میں، جب ایک ڈکٹیٹر کی وجہ سے ایک حکومت آئی، غیر جماعتی الیکشن ہوا، اس کے بعد پرمٹ، پیسہ، پلاٹ کی پالیٹکس بڑی اور اس طرح آگے آئی کہ ہر بندے کی قیمت لگی. اور میں یہ بھی جناب بتا دوں کہ اس ملک میں ہر لیڈر کی قیمت مقرر ہے سوائے عمران خان کی. عمران خان کی کوئی قیمت نہیں. اس پہ جناب اسپیکر ہوا یہ، جناب اسپیکر اس میں کاٹن ایریا پہ ایک ظلم کیا گیا. کاٹن ایریا پہ یہ ظلم کیا گیا جناب اسپیکر کہ وہاں پہ پرمٹ ملے شوگر کین کے لیے. کاٹن ہماری ختم ہوتی گئی، شوگر کین بڑھتی گئی، جس وجہ سے 85 کے بعد جناب اسپیکر شوگر مافیا اس ملک میں آیا اور آج شوگر مافیا کا پورا قبضہ ہے جناب اسپیکر. رمضان شوگر مل کا جناب اسپیکر جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، ڈپٹی کمشنر جنگ کی پاور نہیں ہے، اصل میں ڈپٹی کمشنر رمضان شوگر مل کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے جناب اسپیکر. اور اس کے بعد جناب اسپیکر میں ایگریکلچر کے حساب سے پنجاب کو جناب اسپیکر 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. جناب اسپیکر میں 3 حصوں میں اس لیے تقسیم کروں گا کہ ایک ہمارا ہے ہارڈ ایریا، جہاں پہ پانی کی ڈیپتھ ہے جناب اسپیکر 700-800 فٹ. وہاں پہ جناب اسپیکر ٹربائن لگتی ہے تقریباً 80 ہارس پاور کی، 60 ہارس پاور کی. اور وہاں پہ جو بجلی کا بل آتا ہے جناب اسپیکر وہ آتا ہے 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ ایک کسان ہے. ایک ہے جناب اسپیکر ہمارا نہری ہے. نہری ایریا میں اریگیشن میں بھی جناب اسپیکر دیکھ رہا تھا. بال صفائی میں جناب اسپیکر ان کو میں یہ بتا دوں کہ انہوں نے جو مینٹیننس میں پیسے رکھے ہیں اس میں بال صفائی آتی ہے. اب وہ بال صفائی کا پیسہ یہ کھا جائیں گے کیونکہ اب بال صفائی کا تو موسم ہی نہیں ہے جناب اسپیکر. بال صفائی جو ہوتی ہے دسمبر میں، تو مینٹیننس نہروں کی اب وہ پیسہ مل کے بیوروکریسی کھائے گی. ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کوئی پیسہ گیا کدھر ہے. جناب اسپیکر ایک ہمارا نہری ایریا اور ایک ہمارا وہ ایریا ہے جہاں پانی کی ڈیپتھ ہے 25 to 60 فیٹ. اب جناب اسپیکر اس وقت وفاق آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. اس وقت وفاق صوبہ بلوچستان کو سبسڈائز کر رہے ہیں 67%. اب میں پھر آ جاؤں گا 300 یونٹ پہ.